جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باتھ روم میں غسل خانے میں جا کے نہایا کرتے تھے، میرے پیاروں اپنے شرمگاہ پر اپنے شرمگاہ کے حصے پہ کپڑا باندھ لیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا عثمان کمرے میں اندھیرا، باتھ روم میں اندھیرا، پھر کیوں کپڑا باندھتا ہے؟ پر میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ اللہ اکبر، فرشتوں کی نگاہ سے بھی میں محفوظ ہو جاؤں۔ یا تو اگے سے بھی کپڑے پھٹے پڑے، پیچھے سے پھٹے پڑے، دو کام تم کر لو، دو کام اپنی لگائیوں کو جا کے گھر کروا دو، دو کام تمہاری عورتیں کریں، تنگ لباس پہننا چھوڑ دیں، جس کے اندر بہن ایسا لباس پہن کے آئی کہ بھائی کو پتہ ہے کہ بہن کی بے حیائی والی چیزیں کہاں نظر آ رہی ہیں، حیا والی کہاں نظر آ رہی ہیں۔ 10-15 سال کے جوانوں کی بات نہیں، 50 سال کا بابا بھی اپنی سنڈی سے نیچے دھوتی کر کے بیٹھا ہوا ہے، گوڈوں سے اوپر کر کے بیٹھا، تیری بیوی دیکھ رہی ہے، تیری بیٹی تیری بہو دیکھ رہی ہے، اللہ کی قسم یہ تیرے گھٹنے تیرے گوڈے تیری دانے تیری ناف نظر آ رہی، حرام ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، زنا میں شامل ہو رہا ہے۔ عورت کا پورا وجود میرے عزیزو حیا ہے، ستر ہے، اور مرد کا ناف کے اوپر سے لے کے گوڈوں کے نیچے تک یہ ستر ہے، آگے پیچھے سے کھلے کر کے بیٹھے ہیں، بازاروں میں پھر رہے ہیں۔ میں تیرے دروازے کے آگے جا کے موتوں، خدا کی قسم کی ربان پکڑے گا، تو تڑاک ہو جاوے گی، ٹھوشے مارے گا، شرم نہیں آتی، بیٹیوں کا گھر ہے۔ اگر میں تیرے دروازے کے آگے ننگا ہو کے بیٹھ کے پیشاب کروں، تیری غیرت کو جلال آتا ہے؟ تو میرے عزیزو بازار میں چوک میں گلی کے کنارے بیٹھ کے کرتا ہے، اللہ اکبر، یتیم بھی گزر رہی، بیوہ بھی گزر رہی، غریب بھی گزر رہی، اپنی بھی گزر رہی، پرانی گزر رہی۔ اگر تو اپنی بہن کے سامنے اپنا ننگا پن برداشت نہیں کرتا تو تیرا ننگا پن اللہ غیروں کے سامنے بھی برداشت کوئی نہیں کرتا ہے۔ یہ وہ مرض آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ وہ گناہ آپ کو بتلا رہا ہوں جن کا میں احساس ہی کوئی نہیں، جن پر ہمیں توبہ کا احساس بھی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ عبد الرحمن بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید آپ نے پہلے واقعہ سنا ہوگا، جناب عبد الرحمن بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبد الرحمن، فلاں مدینے کی گلی میں میرا کام کر کے آ۔ اس وقت مدینے میں ہواؤں کے جھکڑ چل رہے تھے، جب آپ مسجد نبوی سے باہر نکلے، ایک عورت حمام میں نہا رہی تھی اپنے گھر کے اندر، اور گھر کا پردہ ہوا سے دائیں بائیں ہو رہا تھا۔ عبد الرحمن بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویڑے میں نظر پڑی، اس عورت کے وجود پہ نظر پڑی، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا کہ عبد الرحمن تجھے کیا ہو گیا؟ جن آنکھوں سے حضور کا دیدار کر کے آیا اسی آنکھوں سے تو غیر محرم کے جسم کو دیکھ لیا۔ اے عبد الرحمن، تجھے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا پڑے گا، تجھے جج بھی بننا پڑے گا، تجھے وکیل بھی بننا پڑے گا۔ خبرداریاں سے تجھے قدم اٹھانے کی اجازت کوئی نہیں جب تک اپنی آپ نگاہ کو، اپنی ذات کو تو سزا نہ دے دے۔ اب کیا سزا دی کہ عبد الرحمن یہ آنکھ کسی غیر کے اوپر اٹھ گئی، اب یہ آنکھ مدینے والے کے چہرے کی زیارت کے قابل نہیں رہی، یہ جسم بھی مدینے میں رہنے کے قابل نہ رہا۔ اے عبد الرحمن بن سالبہ، تجھے اگلے 2 منٹ کے اندر مدینے کی سرزمین کو چھوڑنا پڑے گا۔ چھوڑ دیا مدینے کو، چلتے چلتے ہی آنکھیں اٹھی تھی، حضور انتظار کر رہے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3-4 دن گزر گئے، عبد الرحمن بن سالبہ کا پتہ نہ، وہ سالبہ دوسرے تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ 40 دن کے قریب گزر گئے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سلیمان فارسی کو آپ نے فرمایا پتہ تو کر کے وہ کہاں چلا گیا؟ نہ گھر مل رہا ہے، نہ در پہ مل رہا ہے، نہ مسجد میں آ رہا ہے، نہ باہر، نہ گلی کوچے میں نظر آ رہا ہے، رشتہ داروں کے چلا گیا، مدینے سے باہر چلا گیا، یہ چھان مارے عرض پتہ نہیں چلا، پھر جاؤ تلاش کر کے آؤ۔ جب یہ مدینے سے باہر آئے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس چرواہے سے پوچھا تو نے اس ڈول کے اس شخص کے اس چہرے کے آدمی کو دیکھا؟ انہوں نے کہا نہ بابا، پتہ نہیں ہے اس مدینے میں کون رہتا ہے، میرا سامنے علاقہ ہے، اجڑا پڑا ہے، یہاں ہریالی ہریالی ہے، میں اپنی بکریوں کو یہاں لے کے آتا ہوں، پتہ نہیں اس کے قدموں کی برکت سے گھاس چر کے میری بکریاں چلی جاتی ہیں، میں تو اس لیے مجھے کیا پتا مدینے میں کون رہتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، مایوس ہو کے ہم جب چلنے لگے، اللہ وہ کہنے لگا عمر ادھر آئیے، او بھائی ادھر آ، کیا اس کی نشانی کیا ہے؟ کیا نشانی بتا؟ کہ ایک شخص وہ کونے میں پڑا، وہ پیچھے 3-4 دن کے بعد جب بالکل اس کو بھوک زیادہ ستاتی ہے تو پھر میری بکریوں کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے، میں ترس کھا کے بکریوں کے تھن پکڑ کر اس کے منہ پر 2-3 دھارے مارتا ہوں، اپنی زبان گلی کرتا ہے، پھر واپس روتا ہوا چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد لمبے لمبے قدموں سے گئے، سلیمان فارسی گئے تو دیکھا عبد الرحمن بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑا ہوا ہے اس حالت میں کہ رو رو کے آنکھیں جا رہی ہیں، اور یہاں میرے عزیزو آنسوں کی وجہ سے کھالی چھل گئی، جسم میرے عزیزو اللہ بڑھاپے میں تبدیل ہو گیا۔
اور جا کے کہا اے عبد الرحمن، عمر کا جی ہاتھ جوڑ دیے تو عمر خدا کے واسطے مجھے کوئی ایسی آیت نہ سنانا جس آیت میں میرے لیے آسمان سے اللہ کی طرف سے سزا آ گئی ہو، مجھے نہ سنانا، میرے اندر ہمت کوئی نہیں۔ ماں اتنا نہیں روتی، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے اتنا پریشان نہیں ہوتے جتنا آمنہ کا لال تیرے لیے پریشان ہو رہا ہے۔ آج 40 دن گزر گئے، حضور بےتاب ہیں، اللہ کا پیغمبر رو رہا ہے، کہہ رہا ہے میرا عبد الرحمن کہاں چلا گیا؟ کہہ رہے خدا کے واسطے میرا کیا کام پاکوں کی مجلس میں اس آنکھ نے بد نگاہی کر لی، جسم بھی مدینے کے قابل نہیں، نہ آنکھ بھی حضور کے چہرے کے قابل نہیں رہی۔ انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا جہاں ہو لے کے آ جانا، اب کیا کرے؟ اچھا جب مسجد میں نماز کا وقت ہو، آمنہ کے لال سونے لجپال نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہو، اس وقت مجھے لے جانا، میں جا کے حضور کے پیچھے نماز کی نیت میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب سلام پھیریں گے میں اٹھ کے حضور کے قدموں میں جا کے گر جاؤں گا کہ سالبہ کو معاف کر دو اور اللہ سے معافی دلوا دو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اٹھا کے لے کے آئے، مسجد میں اتفاق نماز ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے تھے، یہ جا کے پیچھے کھڑے ہوئے، اللہ کی طرف سے نبی پر یہ قرآن کی آیت زبان پہ جاری ہوئی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرا بندہ بتا کیوں دور رہتا ہے، میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ یہ سمجھے کہ یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے کہ اے میرا بندہ بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا، تو میرے پاس کیوں نہیں آتا ہے؟ انہوں نے وہ آیت سنی حضور علیہ السلام کی زبان سے، وہیں کھڑے کھڑے چیخ ماری، غش کھایا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ سلام پھرا، برادری والے نے اٹھا کے لے گئے، اللہ کے پاک پیغمبر نے سلام پھیرا، فرمایا یہ آواز میرے سالبہ کی لگتی تھی، کہاں چلا گیا؟ میرا عبد الرحمن کہاں چلا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا اور یہ واقعہ گزاری ساری سنائی، اللہ کے نبی اسے گھر والے اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ اللہ اکبر، رحمت والا نبی پیچھے پیچھے ہو لیے، جناب عبد الرحمن بن سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلے گئے تو جا کے دیکھا ان کا آخری وقت چل رہا تھا، آخری وقت چل رہا تھا، زمین پہ لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار فرمایا، آلتی پالتی چوکڑی مار کے بیٹھ گئے۔ عبد الرحمن بن سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھ لیا، انہوں نے حضور کا مکھڑا دیکھا، دھاڑ ماری، کوگ ماری، اپنے سر کو اٹھا کے واپس زمین پہ مٹی پہ رگڑنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ سالبہ سے گناہ ہو گیا، اب یہ سر تیری گود کے قابل کوئی نہیں رہا ہے، یا تو اللہ سے معافی دلوا دیجئے ورنہ اللہ کے نبی مجھے زمین پر اپنا ماتھا رگڑنے دیجئے تاکہ مٹی میرے چہرے پہ لگے گی، اللہ کو میرے پہ رحم آئے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سر اٹھایا اور سالبہ کہا ہے رسول اللہ یہ جھولی میں خدا کا قرآن ہے۔ سالبہ گناہگار ہو گیا، سالبہ کی اچانک نگاہ پڑ گئی، آپ نے فرمایا تو نے جان کے تو نہیں دیکھا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ، اچانک اتفاق نظر پڑ گئی، آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، فرمایا سالبہ اللہ کی عزت کی قسم میں بھی تیرے سے راضی، میرا رب بھی تیرے سے راضی ہو گیا۔ سالبہ نے حضور کا مکھڑا دیکھ کر روتے روتے اس کے کہنے لگے فزت برب الکعبہ، اگر آپ راضی خدا راضی تو کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بس اتنا کہنا تھا، ان کی روح نکل گئی۔ جب جنازہ اٹھا، مدینے کی گلی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، ایک قدم دائیں رکھتے ہیں، ایک قدم بائیں رکھتے ہیں، لمبے آگے پیچھے کرتے ہیں۔ غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور کے کندھے پر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا بات ہے، پاؤں میں تکلیف ہے یا کوئی جگہ کے اندر میرے عزیزوں کے ایسا کوئی کانٹے دار جھاڑی کا کچھ بھی نہیں ہے؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں، اس کے جنازے پر جو اس نے اللہ کو رو کے دکھایا، اس کے جنازے پر 70,000 فرشتہ زمین پر آیا ہوا ہے اور اتنا مدینے کی گلی میں رش ہے، مجھے میں محمد کو یہاں قدم رکھنے کی جگہ بھی کوئی نہیں مل رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید کرتا ہوں آپ کو بیان پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔